عزیز سامعین حضرات، 12 مہینوں میں سے اکثر مہینے ایسے ہیں کہ جن میں لوگ وہ امور سر انجام دیتے ہیں جن کا سرے سے شریعت اسلامیہ میں وجود نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگوں کو دین اسلام کا تعارف ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، قرآن مجید ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں اور بات کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ ان بدعات نے لوگوں کو دین سے دور کیا ہے، لوگوں کو دین بیزار بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، اور حقیقت بات ہے کہ دین عین فطرت کے مطابق ہے، طبیعت کے مطابق ہے۔ اگر بندے کی طبیعت وہ طبیعت ہو جس پر اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، منمانی کی وجہ سے اپنی وہ طبیعت بدل چکا ہے، اپنی فطرت بدل چکا ہے، تو پھر اسے خوشبو پیاری نہیں لگے گی، بدبو پیاری لگے گی۔ پھر اسے وہ جگہیں جو صاف ستھری ہیں وہ پیاری نہیں لگیں گی، بلکہ وہ جگہیں اسے پیاری لگیں گی جہاں پہ گند پڑا ہوا ہے۔ دین آسان ہے، اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری آسان ہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں جس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو۔ بعض لوگ ایسی احادیث سے اور قرآن مجید کی آیت کہ دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں، اس سے اپنے گناہ کی دلیل لیتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اسے روکا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں جتنی مرضی من مانی کر لو، لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ کر لو، جتنی مرضی اللہ کی مخالفت کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لو، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو بتلایا یہ گیا ہے کہ دین فطرت کے مطابق ہے، دین طبیعت کے مطابق ہے، دین میں کوئی ایسی بات لوگوں پر نازل نہیں کی گئی جو لوگوں کے لیے ناممکن ہو، مشکل ہو، بلکہ دین نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں۔ اگر آپ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیجئے، اتنی آسانیاں دی گئی ہیں دین کے اندر۔ اور جو دین کے احکامات جانتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ دین ہر بندے کے لیے ہے اور ہر بندہ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس دین کو مشکل ان لوگوں نے بنایا
جو نت نئی بدعات گھڑ کر دین میں شامل کرتے ہیں، آئے روز ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، دین کے نام پر پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، وہ لوگوں کی بساط سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، شریعت کا کتنا سادہ سا حکم ہے کہ نکاح کوئی اس میں شریعت کی طرف سے پابندی نہیں کہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو بلایا جائے، بس گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کروا دیا جائے، نکاح ہو گیا۔ ولیمہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلایا جائے اور اس میں مختلف قسم کی ڈشز رکھی جائیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ ولیمہ کرو، بلکہ بھلے ایک بکری ہی تمہیں وہ کھانے کے طور پہ پیش کرنی پڑے تو ولیمہ کر دو، بس یہ تمہاری شادی ہو گئی، اور یہی مسنون شادی ہے۔ اب شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اور یہ نت نئی باتیں جو دین کے اندر شامل کی گئی ہیں، یہ رسم و رواج، یہ ناک کٹ جانا، یہ برادری کو ساتھ لے کر چلنا، معاشرے سوسائٹی کی باتیں، یہ طعن و تشنیع کا ڈر، اس نے ہمیں اسلام سے کوسوں دور کر دیا، اور نکاح جیسی عظیم سنت کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا۔ کتنی بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، ان کا نکاح اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس جہیز کی لعنت نہیں ہے، ان کے پاس جائیداد جگیر نہیں ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی عمروں کو برباد کر دیتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے جو سوچا ہوا ہے وہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں، ہمارا بہت اونچا بڑا پلان ہے، تو جب ہم وہ کر لیں گے یا اس تک پہنچ جائیں گے پھر اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ابھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اور پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب وہ روٹی نہیں لیتے بلکہ عیش و عشرت لیتے ہیں۔ غمی کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں مرنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے ہاں جینا مشکل تو تھا ہی، مرنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اور یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور لوگوں کو وہ بدعات بتلاتے ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ 40 دن تک کھانا دینا ہے، جو بندہ اپنے گھر ایک وقت کا کھانا نہیں کھا پاتا اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے فلاں میاں صاحب کو، فلاں مولوی صاحب کو 40 دن تک کھانا دینا ہے۔ خود وہ بھلے چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتا ہو، اس کو دودھ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر 7واں 40واں 10واں کل ایک غریب ریڑی والا جو 100-200 روپے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے فوت ہونے پہ کتنے ایسے امور کیے جاتے ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں، اور ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، مقروض کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان بدعات کو اس بنا پر کر پاتے ہیں کہ لوگوں سے وہ قرضہ لیتے ہیں۔ یہ کل کرنے ہیں پیسے نہیں ہیں، تیجا کرنا پیسے نہیں ہے، ساتہ کرنا پیسے نہیں ہے، 10واں کرنا پیسے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بھائیو دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو دین کو ہم نے بیگانہ کر دیا، رب کے قرآن سے ہم نے دوری اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے ہم نے ناطے کو توڑ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایرا غیرہ مفتی بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوا، اور جو اس نے ہمیں بتا دیا ہم نے دین سمجھ لیا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں بدعات نہیں ہوتی؟
کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دین کے نام پر لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا؟ کون سا مہینہ ایسا ہے دین کے نام پر لوگوں کے مال کو لوٹا نہیں جاتا؟ اللہ کے لیے بھائیو، دین بڑا پیارا ہے، دین بڑا آسان ہے، دین کے اندر بڑی مٹھاس ہے، دین کے قریب ہو جائیے، یہ ساری بدعات، خرافات، اختراعات خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گی۔ یہ جو گھات لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی لوگوں کو گھیرے میں لیتے ہیں، وہ بڑے کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں۔ یقین جانیے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو پی ایچ ڈی ہیں، اور کئی انہوں نے ایم اے کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سیانہ، بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہاں گرتے ہیں جہاں کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قبروں کو سجدہ کر دیں گے، قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیں گے، اور وہ بدعات کرنا شروع کر دیں گے جو دین کے اندر سرے سے ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نئے نئے امور سے ہمیں روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، اور یہ خطبہ آپ بھی سماعت کرتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کو ضلالت قرار دیا گیا، وَإِيَّاكُمْ، اور فرمایا ان بدعات سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ بدعات جو ہیں گمراہی کا ذریعہ ہیں، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے جو واضح طور پہ گناہ ہے، وہ کسی نہ کسی دن توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ شراب کو حرام جانتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ کسی دن توبہ کر لے۔ ایک بندے نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ کو ثواب نہیں سمجھتا، گناہ سمجھتا ہے، وہ توبہ کر لے گا۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، آپ ان سارے گناہوں کے بارے میں دیکھتے جائیں، سوچتے جائیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بندہ ان گناہوں کے بعد توبہ کر بھی لیتا ہے، اللہ توفیق دے بھی دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ان سے اپنا دامن بچانے کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی دعا کیجئے، دعا کیجئے ہم چھوڑ دیں۔ کسی کو کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں دعا کرو، داڑھی رکھ لو، دعا کرو۔ بہت سے لوگ بنی اسرائیل کے طرح دعاؤں پہ چلتے ہیں، اور حقیقت میں ان کا مقصد عمل کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اسی لیے اس نے کہا دعا کیجئے میں اس برائی کو چھوڑ دوں، دعا کیجئے اس نیکی کو میں کرنا شروع کر دوں۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی بدعتی کو یہ کہہ کر دیکھیے بھائی یہ آپ کام غلط کر رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کو گستاخ قرار دے گا، آپ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی بھی اس کو غلط نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اس سے ہٹے گا نہیں، کبھی بھی توبہ کا سوچے گا نہیں۔ اور میں قربان جاؤں عالم انسانیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال پہلے ہمیں یہ بات بتلا دی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر بدعتی کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بدعتی جو کام کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو دین کا جز سمجھتا ہے۔ اور جو بندہ اس انداز کے ساتھ بدعات کرے گا، وہ کیسے بدعات سے توبہ کرے گا، کیسے بدعات سے اپنے دامن کو بچائے گا؟ تو بھائیو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ
دین کو سمجھیں. جتنے مرضی اعمال کر لے بندہ اور جان جوکھوں میں ڈال لے، اعمال کر کر کے تھک کر چور ہو جائے، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوئے، عاملۃ ناصبہ، اللہ وحدہ لا شریک ان اعمال کے باوجود اس کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا. من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد. پیارے رسول نے فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہم نے نہیں بتلایا، ہمارا اس پر امر نہیں ہے، یا دین کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ رد ہے، وہ مقبول نہیں ہوگی. آپ کتنے ہی ایسے امور کر لیں اور کتنے ہی روزے رکھ لیں، اگر آپ نے شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کیا تو وہ ظاہری طور پہ عمل بڑا اچھا ہوگا، لیکن چونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک آنے والا آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز اس کی ایسی تھی کہ سنت کے مطابق نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، لوٹ جا، نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آیا اور ایک بار دو بار، آخر پہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے، نماز کیسے پڑھنی ہے. اور بھائیو، دین ایسا ہے کہ اس میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی وفات تک کے سارے امور واضح کر دیے گئے ہیں.